بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی، آپ کی صبح و شام، آپ کا سفر حضر، اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ ظاہر ہے انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے سفر کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ دین کے لیے، بعض دفعہ دنیا کے لیے۔ تو آیا وہ سفر کیسے کرے؟ اور دیکھیں سفر تو کرنا ہی ہے نا ہم نے، تو کیوں نہ ایسے سفر کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کیا کرتے تھے۔ خیر بھی ہوگی، برکت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو آج انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارا جو باب ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمولات سفر وہ کیا تھے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانا ہوتا یا بعض دفعہ کسی کو روانہ کرنا ہوتا سفر کے لیے، تو آپ علیہ السلام ہمیشہ آپ کا معمول رہا ہے کہ جمعرات کے روز آپ علیہ السلام سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے، اور یہی مناسب خیال کرتے تھے کہ جمعرات کے دن سفر کیا جائے۔ اور کوشش کرنی چاہیے، آپ علیہ السلام کا میں نے کہا اکثر یہ معمول رہا ہے کہ جمعرات کے دن آپ سفر کرتے تھے۔ پھر سفر میں جس سواری پر آپ سوار ہوتے تو اس سواری کو آپ علیہ السلام کا ترتیب یہ تھی کہ اگر لمبا سفر ہوتا تو پھر اس کو ذرا تیز رفتار سے چلاتے تھے، اور اس کا پہلے خیال رکھا جاتا تھا کہ بھئی اس کا کھانا پانی کا دانے کا خیال کر کے پھر آپ اس کو چلاتے، اور تیز یہ آپ کی ترتیب تھی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کل آدمی یعنی گاڑی کو بھگانے لگ جائے، مقصد یہ ہے کہ جتنی ہو سکے، جتنا جلدی سفر طے ہو سکے اتنی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، حادثات سے بچتے ہوئے، یہ مقصد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں کہیں پڑاؤ کر کے روانہ ہوتے تو عادت طیبہ، یعنی آدھے سفر میں آپ رک گئے، مثال یہاں سے کراچی جا رہے ہیں تو درمیان میں سٹے آ گیا، کہیں رکنا پڑ گیا ہم میں سے کسی کو، تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا جہاں کہیں رکنا پڑ جاتا تھوڑی دیر کے لیے، سستانے کے لیے یا کھانے وغیرہ کے لیے، کسی بھی ترتیب کے لیے، تو پھر آپ علیہ السلام اگلا سفر شروع نہیں کرتے تھے جب تک آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں، اور یہ آپ کی ترتیب تھی۔ اور یہ سفر سے پہلے بھی تھی، یعنی سفر شروع کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام 2 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے، اور کہیں پڑاؤ کر کے یعنی کرتے، کہیں رکتے، اس کے بعد ترتیب یہ تھی کہ آپ علیہ السلام پھر کوشش کرتے کہ صبح سویرے نکلا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑاؤ کیا تو ہاں تھوڑی دیر کا پڑاؤ ہے وضو نماز کا، وہ ایک الگ وقفہ ہے، کہیں یعنی آپ نے باقاعدہ سٹے کیا ہے، تو سٹے میں پھر یہ نہیں کہ رات کو پھر آپ علیہ السلام ترجیح دیتے تھے پھر اگلے دن صبح سویرے نکلا جائے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی کم مدت کے لیے ٹھہرتے، جب تک آپ کا سفر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر فرمایا کرتے تھے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ لیکن وہ پھر آگے مسائل میں آئے گا کہ جس کی 15 دن کی نیت ہو یا 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو وہ آدمی پھر کیا کرے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا۔ پوری سے مراد فرض کو پورا پڑھے گا، 4 ہیں تو 4 پڑھے گا، اور اگر نہیں ہے ایسی نیت تو پھر ظاہر ہے قصر نماز پڑھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ترتیب تھی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی سفر سے واپس آتا، کوئی مسافر ہفتے 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے گیا پھر واپس آیا اور پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیتا، تو آپ علیہ السلام اس سے معانقہ کرتے، گلے لگاتے، جیسے ہمارے ہاں گلے لگایا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے عیدین کے موقع پر کہ یہ جو ہمارا عید کے دن ملنا ہے عام طور پر یہ ایک رسمی چیز ہے، یہ علاقے کی سمجھ لیں یا رسم سمجھ لیں، ایک ہمارے ہاں ایک ملک میں ہے بلکہ پوری دنیا میں، باقی سنت کی نیت سے کوئی نہیں مل سکتا، یعنی سنت اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ آدمی عید کے دن کھڑا ہو کے ہر ایک سے ملے۔ اصل جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ سفر سے جب کوئی آتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس سے ہاتھ نہیں بلکہ معانقہ کرتے اور اس کے پیشانی پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ترتیب تھی
کہ آپ علیہ السلام جب بھی صحابہ کے ساتھ سفر کرتے اور کہیں کوئی رکنا پڑتا، کوئی کام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، کھانا وغیرہ پکانے کا کوئی حاجت ہوتی، تو اس میں آپ علیہ السلام کام کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ کچھ کام یعنی صحابہ اپنے ذمے لے لیتے اور کچھ کام نبی علیہ السلام بذات خود اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر، سارے صحابہ کھانے پکانے اور ان چیزوں میں لگ گئے، کوئی پانی لانے، کوئی کھانا پکانے، کوئی دیگر، تو آپ علیہ السلام نے پھر اپنے ذمے لیا لکڑیاں جمع کرنا، لکڑیاں چن کر لانا، تو یہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ کیا ہے۔ پھر یہ تو سفر، جب آپ علیہ السلام سفر سے واپسی کا آپ کا ارادہ ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر گھر سیدھا تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام پہلے مسجد جاتے، جا کر نماز پڑھتے 2 رکعت، اور پھر آپ علیہ السلام گھر تشریف لے جاتے۔ سفر سے واپسی پر جب آپ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں داخل ہوتے تو وہاں پر راستے میں اگر چھوٹے بچے مل جاتے تو آپ ان کو، جیسے پیچھے ہم نے سنا اور پڑھا تھا، خوشطبی کے طور پر آپ علیہ السلام شفقت کے طور پر ان کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا کے آگے سفر کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر اب سفر کی سنتیں ہیں، دیکھیں سواری آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کی کچھ سنتیں ہیں، اس طریقے پر اس کو اگر استعمال کیا جائے اجر بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوتے تو سواری پر اچھی طرح بیٹھ جاتے، تو پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور پھر یہ الفاظ دعا کے جو ہے وہ اپنی زبان مبارک سے نکالتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ سواری کی دعا ہے، یہ سفر کی دعا نہیں ہے۔ سفر کی دعا اگلی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعد الارض اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ بہت زبردست دعا ہے جب آدمی سفر کے لیے نکلے۔ یہ تو سواری کی دعا ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، یہ سفر کی نہیں، سواری کی دعا ہے۔ جو نیچے والی دعا ہے نا، یہ ساری سفر کی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں اور ان اعمال کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہم پر آسان فرما اور زمین کی مسافت کو ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ آپ ہی رفیق ہیں سفر میں اور خبرگیری کرنے والے ہیں گھر بار اور مال میں۔ یعنی میں جا رہا ہوں تو اے اللہ آخر میں یہی ہے کہ میرے گھر بار، میرے مال کی حفاظت بھی آپ ہی کرنے والے ہیں۔ بہت عمدہ دعا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پھر آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھتے تھے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ یہ آپ کی دعا تھی، مستقل طور پہ سنت تھی۔ ہم سفر سے آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے۔ پھر دوران سفر جب کسی بلندی پر آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے، چڑھتی آپ کی سواری گاڑی ہے آج کل کے حساب سے، وہ بلندی پر جا رہی ہے، تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، اور ساتھ ایک اور دعا ہے، اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اے اللہ اس بلندی پر شرف آپ ہی کے لیے ہے اور آپ ہی کے لیے ہے ہر حال میں تعریف۔ یعنی بلندی کے لائق ہے اللہ تیری ہی ذات ہے۔ جب کسی پستی یعنی نیچے کی طرف آپ کا رخ ہوتا سواری کا، تو آپ علیہ السلام پھر 3 مرتبہ پڑھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سواری پر جب آپ پاؤں رکھتے تو پاؤں رکھتے وقت بھی آپ علیہ السلام بسم اللہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ جس شہر یا گاؤں میں آپ کا قیام کا ارادہ ہوتا اور آپ اس کو دور سے دیکھ لیتے تو زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ۔ جب اس میں داخل ہونے لگتے تو پھر آپ علیہ السلام فرماتے، اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ نصیب فرمائیے ہمیں ثمرات اس کے، اور ہمیں عزیز کر دیجئے اہل شہر کے نزدیک، اور ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائیے۔ جب آپ کسی شخص کو سفر کے لیے رخصت فرماتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے۔ یہ بہت اہم سنت ہے، اس کا اہتمام کیا کیجئے۔ گھر سے جب نکلنے لگیں تو گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ بھئی آپ یہ دعا نماز کی کتاب میں بھی ہوتی ہے، تو یہ دعا وہ پڑھ لیں، بہت اہم دعا ہے۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ اے اللہ سپرد کردہ ہوں میں تیرے دین کو، تیری قابل حفاظت چیزوں کو، اور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس ہوتے اور اپنے گھر والوں میں تشریف لے جاتے تو فرماتے، توباً توباً لربنا
اوبن لا یغادر علینا حوبن، بہت بہت توبہ کرتے ہیں ہم اپنے رب کی طرف، رجوع کرتے ہیں ہم کہ نہ چھوڑے ہم میں کوئی گناہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ اندازہ لگائیے، ہر دعا میں توبہ ہے، استغفار ہے، اللہ سے رحمت طلب کرنا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں کہ آپ پر ہر وقت ہی رحمت اللہ کی نازل ہو رہی ہے، لیکن امت کو تعلیم دے دی کہ انسان ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج رہتا ہے، انسان کو ہر وقت توبہ طائب رہنا چاہیے، انسان کو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دعاؤں کا مقصد یہ ہے۔ اچھا جی، جب آپ علیہ السلام سفر کرتے تو ابتدائی دن میں نکلتے، دن کی ابتدا میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ آپ کی امت کو سویرے سویرے سفر کو جانے میں برکت دے۔ اگر مسافر 3 دن ہوتے تو ان کو حکم فرماتے کہ ایک کو امیر بنا لیں۔ یہ دیکھیں باقاعدہ آپ کی ترتیب تھی کہ اگر 3 مسافر ہوتے تو ان تینوں میں سے ایک کو ذمہ دار بنا لیتے، امیر بنا لیتے کہ بھائی آپ ہمارے سفر کے امیر ہیں، اور یہی وہ طریقہ ہے جس طریقے پر سفر میں رقم بھی تقسیم ہو جاتی، کھانے کی بھی ترتیب ہو جاتی، اور جتنی بھی ترتیبیں ہیں وہ یہی سنت ہے۔ کسی ایک پر بوجھ نہیں آتا تھا۔ امیر صاحب کی طرف سے یہ ہوتا کہ بھئی جسے زاد راہ کہتے ہیں، سفر کا جو بھی توشہ ہے وہ ساری ترتیب ہوتی، یہ باقاعدہ ترتیب ہے اور یہ سنت عمل ہے۔ کسی ایک پر مثال 2-4 دوست جا رہے ہیں تو 2-4 دوستوں میں بھی یہ ترتیب ہونی چاہیے کہ بھئی ایک کو امیر بنا لیا، ہر ایک نے رقم ان کے پاس جمع کروا لی، بس آپ پھر بہت آسانی سے بڑے طریقے اطمینان سے آپ سفر کر سکیں گے۔ ایک انسان بڑا مطمئن رہتا ہے، اور آدمی دوسرے کی جیب کو دیکھتا رہے ہر وقت اور یہی نکالے، کھانے کے لیے بھی، چائے کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے یہی نکالے، تو ظاہر ہے نہ وہ اخلاص رہتا ہے اور نہ وہ سفر کا مزہ رہتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ آپ علیہ السلام کی ترتیب تھی، 3 ہوتے تو ایک کو امیر بنا لیا، پھر وہ جو فیصلہ فرماتے کرتے تو اس کی ترتیب پر چلتے۔ اب تھوڑی سی ہدایات ہیں سفر کے متعلق، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ بہتر اور مسنون یہ ہے کہ سفر میں کم از کم 2 آدمی جائیں، تنہا آدمی سفر نہ کریں۔ البتہ مجبوری ہے، دفتری کام ہے، اس میں لیے کسی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس میں پھر آدمی کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ویسے کوئی سفر کا ارادہ ہے، یعنی ایک آدھ دن کا پتہ ہے کہ بھئی شام کو واپس آنا ہے، تو ساتھ کسی ساتھی کو لے لیں۔ ہاں، اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ بھئی وہ آپ کا کام ہے، اس کا کام نہیں ہے، تو پھر اگر آپ اس پہ کوئی خرچہ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ دن بھر آپ کے ساتھ رہے گا، اپنا دن دیہڑی بھی ختم کرے گا، یا کوئی بھی ایسی اس کی مصروفیت ہے، اب آپ اس کا خرچہ اٹھائیں۔ جمعرات کے دن سفر میں جانا مسنون ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، تو کوشش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب سفر کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً کوشش کرو اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ۔ باہر سفر میں بلا ضرورت ٹھہرنا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ گئے ہیں جی، چلو جی 2 دن اور رہ جاتے ہیں، اس کو آپ علیہ السلام اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے علاقہ نہیں دیکھا، یا ہاں آپ گئے اس نیت سے ہیں کہ بھائی میں چونکہ علاقہ دیکھنے جا رہا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی جس کام سے گئے ختم ہوا، فوراً واپس آ جائیں۔ دور دراز کے سفر سے بہت دنوں کے بعد لوٹے تو یہ سنت ہے کہ اچانک سے گھر میں داخل نہ ہو، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، بلکہ اپنے آنے کی خبر کرے اور کچھ دیر بعد گھر میں داخل ہو۔ البتہ اہل خانہ تمہارے آنے کے وقت سے پہلے سے باخبر ہوں اور ان کو تمہارا انتظار بھی ہو، تو اس وقت گھر میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ آج کل موبائل ہے، ہر ایک کے پاس سہولت ہے، جی ماں میں پہنچ رہا ہوں، تو اب اس میں خواہ مخواہ کہیں جی میں پہنچ رہا ہوں اور پھر آپ 3 4 5 گھنٹے مزید لگا لیں، تو یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ ان مسنون طریقوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا جی، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے انسان کو بھلائی حاصل ہوگی۔ سفر سے لوٹ کر آنے والے کے لیے یہ مسنون ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، جو ویسے پیچھے عرض کیا جا چکا تھا۔ اب آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ مساجد بند ہوتی ہیں حالات کی وجہ سے، تو اب اس سنت کو آپ گھر میں ادا کر سکتے ہیں، چونکہ ظاہر اصل تو یہی ہے کہ مسجد میں، لیکن اگر مسجد میں نہیں پڑھ سکے تو کم سے کم 2 رکعت والی جو سنت ہے اس کو ادا کر دیں، اور گھر میں داخل ہوں تو کوشش کر لیں ملاقات کے بعد آدمی 2 رکعت پڑھ لے اس نیت سے، نفل کا ٹائم ہے تو پڑھ لے، نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھیں۔ تو یہ سفر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں تھیں۔ اب آگے ایک باقاعدہ ایمان کے حوالے سے ایک باب شروع ہوں گے، ایمانیات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام، اور نکاح وغیرہ، بچوں کی پیدائش وغیرہ، مرض، عیادت، موت، بعد موت، بہت سے آگے انشاءاللہ باب آئیں گے،
اور اس میں پھر ہمیں پتہ چلے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ترتیب تھی انشاءاللہ، پھر اس کو ہم وہاں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی